بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، ایک وسیع اور عریض شہر تھا جسے لوگ شہر طابا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شہر اپنی تجارت، دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ بلند و بالا محلات، کشادہ بازار، گھوڑوں کی ٹاپیں، سونے چاندی سے لدی دکانیں اور عمرہ کی سواریوں کا شور، ہر طرف دنیا کی چمک دمک نظر آتی تھی۔ مگر اسی شہر کے ایک کونے میں ایک شکستہ سا چبوترا تھا، جہاں ایک ضعیف فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس درویش کا نام بابا عبداللہ تھا۔ سفید داڑھی، ناتواں جسم، پیون لگے کپڑے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا نور۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا عبداللہ کی زبان میں دعا بھی اثر رکھتی ہے اور بھی۔ وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، بس یاد الہی میں مگن رہتے اور جو مل جاتا اسی پر شکر بجا لاتے۔ شہر میں ایک اور نام بہت معتبر سمجھا جاتا تھا اور وہ تھا رئیس زادے حشمت علی کا۔ جائیداد، محلات، نوکر چاکر اور محافظ، غرض ہر نعمت ان کے پاس تھی، مگر دل عاجزی سے خالی تھا۔ غرور ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ جب ان کی سواری نکلتی تو خادموں کی قطار ہوتی اور لوگ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے۔ اسی راستے میں بابا عبداللہ اپنی مٹی کے پیالے میں چند سکے رکھے بیٹھے تھے۔ وہ اللہ کا نام لے رہے تھے اور زیر لب دعا کر رہے تھے۔ حشمت علی کی نظر جیسے ہی اس فقیر پر پڑی، ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ انہوں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ گندگی ہمارے شہر کی رونق خراب کر رہی ہے۔ روز کا یہی فقیروں کا رونا دھونا، مانگنا اور بددعائیں دینا، یہ سب ڈھونگ ہے۔ بابا عبداللہ نے سر اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ نفرت، صرف ایک گہرا سکون۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، دولت غرور نہ بنے تو نعمت ہے، اور اگر غرور بن جائے تو آزمائش۔ حشمت علی کو یہ بات بہت تیر کی طرح لگی۔ ان کا تکبر بھڑک اٹھا۔ او بوڑھے، تو مجھے نصیحت کرے گا؟ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ ایک اشارے پر تجھے شہر بدر کر سکتا ہوں۔ بابا عبداللہ خاموش رہے۔ انہوں نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں رب کو یاد کیا۔ مگر حشمت علی کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے محافظ کو اشارہ کیا۔ محافظ نے آگے بڑھ کر فقیر کے مٹی کے پیالے کو ٹھوکر ماری۔ سکے زمین پر بکھر گئے۔ سکوں کی چھن چھن نے فضا میں ایک عجیب سا سناٹا پیدا کر دیا۔ بابا عبداللہ کے ہاتھ کانپ گئے، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین سے سکے چننے لگے۔ اسی لمحے حشمت علی کی اہلیہ بی بی مریم محل کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نہایت نیک دل، نرم مزاج اور خدا ترس خاتون تھی۔ ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً نیچے آئیں اور اپنے شوہر سے بولی، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک ضعیف فقیر کی توہین! یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ حشمت علی نے حقارت سے کہا، یہ سب دکھاوا ہے۔ مریم، فقیروں کی بددعاؤں سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بی بی مریم نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کے مظلوم بندے کی عرش ہلا دیتی ہے۔ غرور سے ڈریے، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ رئیس نے بات کو نظر انداز کر دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو شہر کے دروازے سے باہر چھوڑ آئے۔ بابا عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا، مجھے مت ہٹا بیٹا، میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں، میں تو بس اللہ کے در پر بیٹھا ہوں۔ مگر حشمت علی کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ نہ تھا۔ بابا عبداللہ کو شہر کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سرخی مائل تھا۔ بابا عبداللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یا اللہ، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کا حق مارا۔ اگر اس بندے کا غرور تیری نگاہ میں ناپسندیدہ ہے تو تو خود انصاف فرما۔ میں بدلہ نہیں چاہتا، بس حق کی تجلی چاہتا ہوں۔ اسی وقت شہر کے قاضی زین العابدین وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے درویش کو روتے دیکھا تو قریب آئے۔ ساری بات سنی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، بابا، صبر رکھو، اللہ کی عدالت میں کوئی مغرور بچ نہیں سکتا۔ دوری پر محل کے اندر حشمت علی اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ موسیقی، کہکے اور دعوتیں جاری تھی۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ایک مظلوم دل کی آسمانوں کی طرف اٹھ چکی ہے۔ یہی سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو آگے چل کر غرور کے محل کو مٹی کا ڈھیر بنا دینے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں شہر طابا کے محلات جگمگا رہے تھے۔ حشمت علی اپنے پرتعیش کمرے میں ریشمی بستر پر لیٹے تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار ان کے کانوں میں بابا عبداللہ کے الفاظ گونج رہے تھے، دولت غرور بن جائے تو آزمائش ہے۔
اچانک حشمت علی کی نیند ٹوٹ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر ان کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہہ رہا ہے۔ آسمان پر بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں گونج رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، پسینہ ان کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ اسی وقت شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے بابا عبداللہ سجدے میں تھے۔ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی، اے میرے رب، میں نے کسی سے بدلہ نہیں مانگا، مگر تو خود عدل کرنے والا ہے۔ اگر اس کے دل میں غرور ہے تو اسے اس کی حقیقت دکھا دے تاکہ وہ تیرے بندوں کو حقیر نہ سمجھے۔ چند ہی دنوں بعد شہر میں عجیب تبدیلیاں آنے لگی۔ حشمت علی کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ ایک کے بعد ایک سودے ٹوٹنے لگے۔ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتے تھے وہی دھوکہ دینے لگے۔ خزانوں میں کمی آنے لگی، زمینوں پر جھگڑے کھڑے ہو گئے اور دربار میں سازشوں کا جال پھیلنے لگا۔ وہ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ تو شہر کے طاقتور ترین آدمی تھے، مگر قدرت کا نظام خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک دن حشمت علی شدید بیمار پڑ گئے۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیب بلائے گئے، مگر مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان کے چہرے کا غرور ماند پڑ گیا، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہی رئیس جو کبھی فقیر کو حقیر سمجھتا تھا، آج خود بستر پر بے بس پڑا تھا۔ بی بی مریم ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ آپ کو وہ فقیر یاد ہے جسے آپ نے ذلیل کیا تھا؟ شاید اس کی آہ عرش تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، کسی مظلوم کا دل دکھانا بہت بھاری پڑتا ہے۔ حشمت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے وہ درویش ڈھونڈنا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ قاضی زین العابدین کو بلایا گیا، جنہوں نے شہر کے باہر سے بابا عبداللہ کو تلاش کیا۔ جب انہیں حشمت علی کی حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے بدلہ نہیں مانگا تھا، میں نے تو صرف اللہ کے عدل کو پکارا تھا۔ بابا عبداللہ کو محل لایا گیا۔ حشمت علی نے کمزور ہاتھوں سے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں غرور کی جگہ ندامت تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے، بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی توہین کی، اللہ کے بندے کو حقیر سمجھا، آج مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے۔ بابا عبداللہ نے شفقت سے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اسی دن معاف کر چکا تھا، مگر یاد رکھو غرور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ پھر بابا عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس بندے کے دل سے غرور نکال دے اور اسے ہدایت دے۔ دعا کے بعد حشمت علی کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی، بیماری کم ہونے لگی اور دل کو سکون مل گیا۔ مگر اس آزمائش نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ اب پہلے جیسے مغرور رئیس نہیں رہے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگے، ضرورت مندوں کا احترام کرنے لگے اور بابا عبداللہ کے لیے شہر میں ایک چھوٹی سی خانقاہ بنوا دی جہاں مسافر اور محتاج سکون پاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد بابا عبداللہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ شہر بھر کے لوگ ان کے جنازے میں امڑ آئے۔ حشمت علی خود ننگے پاؤں جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں پچھتاوا تھا۔ قاضی زین العابدین نے لوگوں سے کہا، یہ بابا عبداللہ کی بددعا نہیں تھی، یہ مظلوم کی فریاد تھی جسے اللہ نے عدل کے ساتھ سنا۔ یاد رکھو غرور کا انجام ذلت اور عاجزی کا انجام